رکوع نمبر 3 کا۔ جی 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول۔ اچھا سر یہ جاری رکھیں کیا یا ملا بھی سکتے ہیں یہ، اور چاہے تو کیونکہ سوال نام یہاں کا مطلب ہے کہ ملا دینا، ملا دیں۔ اچھا تو کیسے ملائیں گے؟ من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالإلحاد بظلم نذقه۔ اچھا حضرت چھوٹا سا میم ہے، میم کے ملائیں اس کو بالحاد بظلم نذقه بيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلوها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعل۔ یہاں تک 2 رکوع ہو گئے نا؟ ہاں یہ ہیں چھوٹے رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج 22ویں سورت ہے قرآن پاک کی۔ اقترب للناس 70واں پارہ ہے، اس کا رکوع نمبر 3 اور 4 آپ نے تلاوت کیا۔ آیت نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اللہ یقیناً انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے زیور پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اور دنیا میں ان کی کلمہ طیبہ، عقیدہ صالحہ اور قابل تعریف اللہ کی راہ کی رہنمائی کر دی گئی تھی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے رہے ہیں۔ الذی جعلہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، خواہ وہ وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، اور جو کوئی
وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو کوئی بھی اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ الحاد بے دینی کی راہ اختیار کرے اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو تاکہ لوگ آپ کے پاس تمام دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ دبلے پتلے ظاہر ہے اونٹ چل چل کے دبلا پتلا ہی ہو جائے گا، سفر لمبا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اپنے لیے فوائد حاصل کریں اور جو پالتو جانور اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، ذبح کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پس تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جسم کا میل کچیل صاف کریں، قربانی کے بعد نہا لیں اور اپنی نذریں پوری کریں، اور اللہ کے قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف افاضہ بھی کریں، یعنی کہ جو زائد ہوتا ہے غالباً وہ مراد ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ ہمارا حکم ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمت و احکام کی تعظیم کرے گا تو یہ عمل اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بہت ہی یہ بہتر بات ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان حرام جانوروں کے جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں، لہذا تم بتوں کی عبادت اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، صرف ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کوئی آسمان سے گرے، پھر یا تو اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز کی جگہ میں پھینک دے۔ یہ تو چال ہوتی ہے کوے کی، بس جدھر ہوا چلتی ہے وہ ادھر مڑ گیا اور وہیں چلتا رہا۔ لیکن جو باز ہے اور اسی طرح شکرہ ہے، چیل ہے، تو یہ ہوا کے مخالف بھی چلتے ہیں، لیکن کوا کیا کرتے ہیں، ہوا کے مخالف کبھی جدھر کی ہوا چلے وہیں پہ مڑ جاتا ہے وہ۔ یہ باتیں اہم ہیں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ بہت اہم باتیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا تو حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ ہوتا تھا ہدی، جو بھی حج کے لیے بندہ جاتا تھا وہ اپنا جانور ساتھ لے کے جاتا وہاں قربانی کرنے کے، اور اس کو ہدی کہتے تھے۔ ظاہر ادھر جانور تھوڑی ملتے تھے، تو اپنا سارا ساز و سامان جیسے کھانا پینا وہاں قربانی کرنے کے لیے، حلق کرنے کے لیے سارا آلات، ہر چیز حاجی کو خود لے کر سفر میں چلنی پڑتی تھی، تو جانور بھی ایسے لے کے چلتا تھا اور وہاں جا کے بیت اللہ میں اس کو قربان کرتا تھا۔ حج مکمل ہوتا تھا، جو 10واں دن آتا تھا اس پہ قربانی کا بھی اس پہ ایک فریضہ ہوتا تھا، تو وہ پھر اس کو ہدی کہا جاتا تھا کہ اپنے ساتھ لے جایا گیا ہوا جانور۔ تو اب اس میں یہ بھی مسائل ہوتے تھے کہ اس پہ سواری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، سامان لاد سکتا ہے نہیں لا سکتا ہے، تو یہ سارے اس کے پھر مسائل ہیں جو ان آیات کے تحت آپ تفسیر میں بھی مل جاتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔